الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نور کی تفصیل چل رہی تھی۔ سورہ نور کی تفسیر کا یہ تیسرا رکوع آج شروع ہوا ہے۔ دوسرے رکوع میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں 10 آیتوں کو نازل کیا تھا۔ انہی کے متعلق آگے بھی رکوع میں کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہے، جس کو ابھی ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ پہلے ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش و قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شخص شیطان کے نقش و قدم پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان جو ہے بے حیائی اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی کے کام دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو اللہ تم میں سے کسی کو کبھی بھی پاک نہ کرتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ آدمی جو ہے اور ایمان والا جو ہے وہ شیطان کی اتباع نہ کرے، شیطان کے نقش و قدم پر بھی نہ چلے۔ شیطان کو ایک تو ماننا ہے، یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کے جو نقش قدم ہے اس کے قدم کی بھی اتباع نہ کرے۔ شیطان کی اتباع تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ شیطان کی اتباع آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ حکم کرتا ہے بے حیائی کے کاموں کا، برے کاموں کا وہ حکم کرتا ہے۔ اس لیے شیطان کی اتباع سے اس آیت میں روکا گیا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، جو امی جان کی تہمت میں وہ بھی شریک ہو گئی تھی، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تم کو پاک نہ کرتا، تم میں سے کسی کو بھی پاک نہ کرتا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ تم کو توبہ کی توفیق دی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو پاک کیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے، یعنی جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ کون کس نیت سے امی جان کے بارے میں اپنی زبان کو ہلا رہا تھا، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس کو توبہ کی توفیق دی جاوے اور کس کو توبہ سے محروم رکھا جاوے، اللہ جانتا ہے۔ کون کس نیت سے امی جان پر تہمت لگا رہا تھا، اللہ جانتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اصولی طور پر ایک بات بتا دی کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی آدمی پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی تو ہی آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ تو آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے
دوسری آیت میں جو ہے ایک اہم حکم دیا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، تم میں سے بزرگی والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ولا یأتلی، یأتلی کا مطلب ہوتا ہے قسم نہ کھاوے، تم میں سے کوئی بزرگی والا یہ قسم نہ کھاوے، والسعتی، اور مالی وسعت والا یہ قسم نہ کھاوے کہ ان یؤتو، کہ وہ نہ دیوے، اولی القربہ، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھاوے، ان لوگوں پر خرچہ نہ کرنے کی قسمیں نہ کھاویں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیوے، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیوے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیوے؟ تو تم جب یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دیوے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب یہ امی جان کے بارے میں برات کی آیتیں نازل ہوئی تو یہ برات کی آیتوں کے بعد کچھ صحابہ نے یہ قسمیں کھائی، ان میں خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ قسم کھائی، وہ اپنے بھانجے کو اور ایک روایت کے مطابق اپنے خالہ زاد بھائی جو مستح بن اساسہ، میں نے بتایا تھا کہ 3 لوگ جو ہے اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے، مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش، ان میں سے مستح بن اساسہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اور ایک روایت کے مطابق ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مالی امداد کیا کرتے تھے، وہ محتاج تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب برات میں آیتیں نازل ہوئی اور پتہ چلا کہ مستح بن اساسہ بھی اس میں شامل ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، میری بیٹی کی بارے میں ایسی ایسی باتوں میں وہ شریک ہوا، تو انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ جو ہے میں کبھی بھی مستح بن اساسہ کے ساتھ مالی امداد نہیں کروں گا، ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میٹھی تنبیہ کی، پیار بھری تنبیہ کی ہے، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا ہے، اور اسی آیت میں مستح بن اساسہ کی توبہ کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کیسے؟ یہاں پر بیان کیا فضل والوں کو، یعنی حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فضل والے، یعنی بزرگی والے۔ پھر آگے فرمایا وسعتی، اور مال والے، یعنی جن کو اللہ نے مالی بھی وسعت دی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو دین کی نعمت سے بھی نوازا ہے، ان کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ ایسے واقعات کے نتیجے میں وہ لوگوں پر خرچ کرنا چھوڑ دے، قسمیں کھا لے۔ چونکہ حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی تو تمہارے لیے حضرت ابوبکر کے ایسے پیار بھرے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ اے فضل والے لوگوں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی قسمیں کھاؤ کہ وہ کیا قسمیں کھاوے کہ وہ رشتہ داروں کو نہ دیوے، یعنی مستح بن اساسہ چونکہ ان کے رشتہ دار لگتے تھے تو رشتہ دار کو نہ دینے کی قسم نہ کھاوے، اس لیے کہ رشتہ دار کا ایک حق ہوتا ہے، ان کو ضرور دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ تو ایسا رشتہ دار ہے جو محتاج بھی ہے، والمساکین، جو محتاج بھی ہے، اور تیسری فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کے راہ میں ہجرت بھی کی ہے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، تو اس میں مستح بن اساسہ کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ وہ رشتہ دار بھی ہے تمہارا، محتاج بھی ہے، اور اس نے اللہ کے راہ میں ہجرت بھی کی ہے، اس لیے ان کو نہ دینے کی قسمیں مت کھاؤ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیتیں بیان کی گئی اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اگنور کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، جن کو معاف کر دو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مراقبہ کی چیز بتائی، ماتھانوی کہتے ہیں کہ بہت مراقبہ کی چیز ہے کہ جب ہم کو غصہ زیادہ ہوتا ہو
کسی کو معاف نہیں کر رہے تو اس کو سوچے، کس کو؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس آیت کو تلاوت کی گئی تو فوراً کہا بلا وربی، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو میری بخشش کر دے۔ تو ہمارا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں کوئی ایسا فساد نہ پھیلا دے، کسی نے ہم کو تکلیف پہنچا دی ہے، اگر اس نے توبہ کر لی معاف کر دو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور یہ امید رکھو کہ میں جب اس کو معاف کروں گا تو میرا پروردگار مجھے بھی معاف کرے گا۔ ارے میرے پروردگار کے ساتھ تو میں نے کیسی کیسی نافرمانی کی، مجھے پیدا کیا، کھانے کا ایسا انتظام کیا، پہننے کا ایسا انتظام کیا، رہنے کا ایسا انتظام کیا، اس کے باوجود بھی میں دین بھر میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ وقت پر کھلاتا ہے، وقت پر پلاتا ہے، وقت پر پہناتا ہے، سلاتا ہے، سب کچھ میرے ساتھ کرتا ہے، تو میں اللہ کی بخشش کا زیادہ محتاج ہوں۔ اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ تم اللہ کے اخلاق اور اللہ کی صفاتوں کو تمہارے میں پیدا کرو۔ اللہ جیسا معاف کرنے والا ہے تم بھی لوگوں کو معاف کرو، اللہ جیسا درگزر کرنے والا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ درگزر کرو، اللہ جیسا رحم کرنے والا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ رحم کرو۔ اس لیے ہم بھی جو ہے لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، اس آیت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی، مصطح بن اساسہ کی بھی فضیلت بیان کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ میں ایک تنبیہ بھی کر دی گئی پیارے انداز میں کہ بے تم اس طریقے سے قسمیں مت کھاؤ۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی تھی اس کو توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ میں نے کوئی ایسی قسم کھائی اور اس سے بہتر کوئی چیز سامنے آ جائے گی تو میں میری قسم کو فوراً توڑ دوں گا اور اس کا کفارہ ادا کر دوں گا اور اس بہتر چیز کو اختیار کر دوں گا۔ اس لیے یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی بات کو کہہ دیا تو ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا بات ختم، اگر ہم اس بات میں غلط ہیں فوراً رجوع کر لے، اور اگر قسم کھا لیے توڑ دے۔ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں میری ماں باپ کے پاس میرے ماں باپ کا کبھی منہ نہیں دیکھوں گا، اور پھر کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی ہے۔ ارے بے وقوف ہے تو، ایک تو قسم تیرے جاہل پنے کے ساتھ تو نے کھائی ہے، اب اگر قسم کھائی ہے تو توڑ دے اور ماں باپ کی خدمت میں چلا جاؤ۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ میں میری بہن کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، میں میرے بھائی کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، اور پھر جب کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے اب تو میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ارے ایسی قسموں کو 100 مرتبہ توڑو اور اس بہتر چیز کو اختیار کرو، یہ تعلیم دے رہی ہے قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ ترجمہ دیکھیے پہلے، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو بولی بالی ہے، ایمان والی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان پر لعنت بھیج دی گئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سخت اور عظیم عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ کب؟ یوم تشہد علیہم، جس دن ان کے خلاف السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کرتوتوں کا، ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، جیسے کہ یہ آیت چل رہی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ایسی ہی آیت پہلے رکوع میں بھی آئی تھی، اس میں بھی بیان کیا تھا کہ مومن عورتوں پر تہمت مت لگاؤ۔ اب یہاں پر بھی وہی قسم کی آیت بیان کی جا رہی ہے لیکن تھوڑے الفاظ الگ ہیں۔ یہاں پر بیان کیا گیا کہ پاک دامن عورت پر جو تہمت لگانے والا ہے، اسی طریقے سے دوسری اس کی صفت بھولے بالی ہے۔ بھولے بالی کا مطلب ہے وہ ایسے بے حیائی کے کاموں کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی اس قسم کی بے حیائی کی جاوے، زنا کی بات کو تصور میں بھی نہیں لاتے ہیں، اتنے بھولے بالے۔ میں نے بتایا تھا کہ امی جان کتنے بھولے بالے تھے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھر کی خادمہ کو پوچھا کہ امی جان کے بارے میں تو کیا بتایا؟ میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ جب وہ آٹا گوندتی ہے تو سو جاتی ہے، تو بکری آتی ہے اور آٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اتنی بولے والے امی جان، ان کے بارے میں یہ ایسا تصور اور ایسی باتیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں بھولی بالی ایمان والی جو عورتیں ہیں ان پر جو تہمت لگاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دردناک اور بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کب؟ ابھی تو وہ لوگ جو ہے جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹی باتیں بیان کر کے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یوم تشہد علیہم، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دے گی، ان کے دونوں ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے دونوں پیر گواہی دیں گے، اس وقت کہاں جائیں گے؟ اس آیت سے ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، وہاں پر یہ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، اور اس آیت میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبان ان کے خلاف گواہی دے گی، تو دو باتیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبان پر جو مہر لگا دے گے وہ اس اعتبار سے کہ جیسے اپنے اختیار سے دنیا میں اس زبان سے بولتا تھا، وہ اختیار جو ہے زبان کا ختم ہو جائے گا۔ اب جو بھی زبان بولے گی وہ اللہ کے حکم سے بولے گی، وہ اس کے اختیار سے نہیں بولے گی۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہاتھوں کو گویائی دیں گے، پیروں کو گویائی دیں گے، ایسے اس مرد کے اختیار کے بغیر وہ زبان بھی گواہی دے گی۔ تو یہاں پر جو کہہ رہی ہے کہ زبان گواہی دے گی، وہ اس اعتبار سے گواہی دے گی۔ دوسرا جواب علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے تو زبان پر مہر لگا دیں گے، لیکن جب اس کے خلاف اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، پھر اس مہر کو کھول دیا جائے گا، اب زبان بھی جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ مختلف اوقات کے اعتبار سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو وہ کہیں سے بھی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی، چونکہ زنا کی تہمت میں کتنے گواہ چاہیے؟ 4، تو یہاں پر اس کے ذریعے سے اس نے تہمت لگا دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں بھی 4 گواہ تیار کریں گے، 2 ہاتھ 2 پیر، یہ جو ہے اس کی تہمت کی گواہی دیں گے اور وہاں پر اس کے مطابق اس کو سزا ہوگی۔ تو اللہ نے وہاں پر ایسا انتظام کر دیا ہے، تو یہاں پر اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے گواہی دیں گے۔ اس لیے ہم بھی کسی پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے جب اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حق کے ساتھ پورا بدلہ ادا کر دیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جان لیں گے، یعنی منافق لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، یعنی اللہ ہے اور اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، اور جو بات اللہ کے نبی نے بتائی تھی وہ سب باتیں حق ہے، المبین، اور صاف صاف باتیں بیان کرنے والی وہ ذات تھی، لیکن ہم نے بات کو نہیں مانا۔ یہ سب باتیں جو ہیں ان کے سامنے قیامت کے دن آ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا کہ ہماری زبان کی ہم حفاظت کرے، نہ ایسی باتوں کو ہم آگے نقل کرے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچاوے۔ آگے بیان کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک قاعدہ کلیہ کو بیان کر رہے، ایک ضابطہ بیان کر رہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ الخبیثات، گندی عورتیں لائق ہے گندے مردوں کے لیے، خبیث عورتیں یہ خبیث مردوں کے مناسب ہے، والخبیثون، اور گندے اور خبیث مردہ للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہے، یعنی جو فواحش میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طبعی طور پر جوڑے پیدا کیے، طبیعتوں میں جوڑ پیدا کیا ہے، جس کی طبیعت جیسی ہوگی وہ ایسی ہی طبیعت کو پسند کرے گا۔
ایک آدمی جو ہے ایسی فواہش کو پسند کرتا ہے تو اس کے حق میں ایسی ہی فاحشہ عورت ہی آئے گی. یہ اللہ نے ایسی طبیعتوں میں جوڑ پیدا کیے ہیں. ایک آدمی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے حق میں بھی ایسی ہی گناہوں سے بچنے والی عورت آئے گی. آگے بیان کیا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ عورتیں یہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہے. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد یہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. اس میں ایک قاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ ضابطہ یہی ہے کہ اچھے مرد جو ہوتے ہیں، پاک صاف زندگی گزارنے والے مرد کبھی فاحشہ عورت کو پسند نہیں کرتے. کوئی ایسا باپ نہیں ہوگا کہ اپنے بچے کا نکاح ایسی فاحشہ عورت سے کراوے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسے بھی ہم واقعہ سنتے کہ ایک تہجد گزار عورت ہے لیکن اس کا نکاح ایک فاحش مرد سے ہوا. ہو جانا الگ ہے، پسند کوئی نہیں کرتا ہے. دوسرے جب سنیں گے تو فوراً یہ کہیں گے یہ تو مناسب رشتہ نہیں ہوا، یہ تو اس کی طبیعتوں کے خلاف رشتہ ہوا ہے. ہونا الگ ہے لیکن اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ اچھی طبیعتوں والے اچھی طبیعت کو ہی پسند کرتے ہیں. اور اللہ نے ایسا ایک نظام بھی بنایا ہے کہ آدمی اگر پاکیزہ زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پاکیزہ بیوی عطا کریں گے. ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو گھماتے پھرتا ہے، تو پھر سوچ لے کہ اس کے پاس بھی آنے والی بیوی وہ بھی دوسروں پر نگاہیں ڈالنے والی ہوگی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل دیندار بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی نیک ہو تو پہلے خود ہم نیک بن جاوے. بہت آسان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے نیک بیوی ملے، یا تو جو بیوی ہے وہ نیک ہو جاوے تو پہلے ہم خود نیک ہو جاوے، وہ خود بخود وہ بیوی بھی نیک ہو جائے گی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اور وہ لوگ یعنی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یا جتنی بھی پاک دامن عورتیں ہیں، مبرؤون وہ بری ہے، مما یقولون ان تمام باتوں سے جو وہ کہہ رہے، یعنی وہ جتنی بھی زنا کے تہمت لگاوے ان سے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ بری ہیں. ایسا تصور بھی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو اللہ نے مغفرت رکھی ہے، بخشش رکھی ہے. ایسے پاک لوگوں کے لیے تو اللہ نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں، ورزق کریم، اور عزت کی روزی رکھی ہے. عزت کی روزی دنیا میں بھی دیتا ہے اور عزت کی روزی جنت ہے. اللہ عزت کے ساتھ اس کو رزق دے گا، ورزق کریم. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے وعدے فرما دیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم بھی ہماری زندگی کو پاکیزہ بناویں تاکہ ہمارے جتنے بھی جو آگے جو نسل چلے اس میں بھی پاکیزگی آ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امی جان سے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے، صحابہ کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرماوے اور ان آیاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.